الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کی بارگاہ میں ہم کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی پہچان عطا فرمائی، اور تاحال ہم اس پر اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ قائم اور دائم ہیں، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں، اور آج جمعۃ الوداع کے اس مبارک اجتماع میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں اور اس کا شکر بجا لاتے رہیں تو پھر بھی شاید کیا یقیناً کوئی شخص اللہ کی کسی ایک دی ہوئی نعمت کا بھی حق بھی ادا نہیں کر سکتا اور شکر بھی بجا نہیں لا سکتا۔ تو اللہ نے تو ہمیں ہزارہا نعمتیں عطا فرمائی، اور وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری ان نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار میں احاطہ تحریر میں لا ہی نہیں سکتے، اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ اور اگر ساری نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو وہ کلمے کی دولت اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانا۔ اب یہ بھی یاد کر لیں کہ حضور علیہ السلام کے امتی تو بہت سارے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے وہ امتی کہ جو واقعتاً اسی سلسلے پر چل رہے ہیں، اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس پر آقا علیہ السلام نے خود تعلیمات دیں، آقا کے صحابہ جس طریقے پر تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جس طریقے پر تھے اور جو طریقہ انہوں نے امت کے لیے چھوڑا، تو ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں اس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کہ باری تعالیٰ یہ جو تیری نعمت ہے اس کا تو کبھی ہم ساری زندگی حق ادا کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ انبیاء کرام خود اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس نبی کا امتی بنا جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے جو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا تو اس پہ ہم نے کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ روزہ جسے ہم عربی میں صوم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ تو ہم نے اس کا لغوی معنی سمجھا کہ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، مگر اصطلاحاً یا شریعت میں صوم سے کیا مراد، روزہ سے کیا مراد کہ صبح سے لے کر سحری کے ٹائم سے لے کر افطار کے وقت تک کھانے پینے سے اور وہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی زوجین کے درمیان ان سے بچ کے رہنا اسے صوم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لفظ صوم کا ذکر کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا، تو اب جو اعتراض کرنے والے تھے وہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ قاعدہ نہیں، یہ کلیہ نہیں۔ یہی بات ہم آیت مباہلہ میں دیکھتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام سے مناظرہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر یہی کلیہ مان لیا جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانیں تو پھر
حضرت آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ، جو کہ شرک ہے۔ تو یہی جھگڑا تھا ان نجران کے عیسائیوں کے ساتھ۔ اب اللہ پاک کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اے میری بندی، اب تم نے نہیں بولنا، تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، تم نے خاموش ہو جانا ہے، مگر وہ جو بچہ پنگوڑے میں ہے وہ اپنی صداقت کی گواہی خود دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ صوم سے مراد کہ میں نے روزہ رکھ لیا، روزے سے مراد یہاں پر خاموشی ہے کہ میں نے اللہ کے حضور روزہ رکھ لیا، نظر مان لی۔ فلن اکلم الیوم، آج کے دن میں کلام نہیں کروں گی، انسیہ، ہرگز، میں نے یہ چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، اور جو تمہارے ذہنوں میں اعتراض اور سوال اٹھ رہے ہیں اس کا جواب میرا یہ چاند دے گا، اس کا جواب میرا یہ لال دے گا جو پنگوڑے کے اندر ہے۔ تو گویا صوم کا ایک معنی رک جانا بھی، اور مفسرین کرام یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں جب بالکل نصف النہار پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی مفسرین کہتے ہیں صوم النہار، کہ جب سورج بالکل عین ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سورج کے اس رک جانے کو بھی صوم النہار کہا جاتا ہے۔ جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اس کو بھی صوم النہار کہا جاتا ہے۔ تو گویا روزے کا ایک مطلب رک جانا اور ایک مطلب خاموشی۔ عرب اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں سام الفرس، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ کبھی کہتے ہیں ساحت الریح، سام الریح، ہوا کتنی خوشگوار ہو گئی۔ تو مختلف معنی میں اس روزے کو جو قرآن پاک میں اور عرب کی لغت میں اس صوم کے لفظ کا معنی مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، مگر شرعی اجتماع میں وہی روزے کا مطلب ہے جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بیان کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ تمہیں روک کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ جیسے جنگ کے درمیان تم ڈھال استعمال کرتے ہو نیزوں سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے، روزہ بالکل تمہیں ایسے گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی گناہ، اگر کوئی شیطان، اگر کوئی طاقت تمہاری طرف متوجہ ہو بھی صحیح کہ تمہیں گناہوں میں ملوث کر دے، مگر روزے کی طاقت ایسی ہے، روزہ بندے کے جسم کے ارد گرد ایسا حصار قائم کر دیتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک کلے کی طرح حصن حسین، ایک ڈھال بھی ہے اور تمہارے لیے زبردست قسم کا کلا بھی ہے کہ جب انسان کلے کے اندر آ جاتا ہے تو دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ روزہ رکھ بھی لیا، نیت بھی کر لی، بھوک بھی کاٹ لی، ساری دن مشقت بھی اٹھا لی، مگر اپنی زبان کو فحش گوئی سے روک نہ سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو بےہودہ گفتگو سے باز نہیں آتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں دوستان محترم، ہمارا معاشرہ تنزلی کی کس مقام پر پہنچ گیا۔ آج ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو روزہ جو ہے جب ان حالات کے اندر، اس ماحول کے اندر کہ جب کوئی چیز گناہوں سے نہ بچا سکتی ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈھال کے طور پہ تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں گناہوں سے بچا کے رکھے۔ مگر ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرما دیا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بری بات کرنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، اس عمل سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، والعمل بہ، اور اپنے اس برے فعل کو، عمل کو جاری رکھتا ہے۔ روزہ تو رکھ لیا مگر زبان کو برے الفاظ ادا کرنے سے نہ روکا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے اور پینے کو چھوڑ دے۔ کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے، اس کے ساتھ یہ تمام گناہ جو انسان عام زندگی میں اکثر کرتا ہے،
جن کی پکڑ میں رہتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن زبان کے، آنکھ کے ہر حوالے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم بیان کر چکے۔ آقا نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزے کے ساتھ ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو وہ کوئی برا کام کرے اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، کوئی آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے مقاتلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے الجھنا چاہتا ہے، او قاتلہ، یا کوئی آپ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، بس اسے یہ کہہ کر تم علیحدہ ہو جاؤ اس جھگڑے سے، اس لڑائی سے، کہ آج میں روزے سے۔ تو روزہ ہمیں رکنا سکھاتا ہے دوستان محترم۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں دو دوست اکٹھے ہوتے ہیں، 5 دوست اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اور کڑائی شڑائی کساں گپ لساں ہوٹل کے بساں، اب اس ہوٹل پہ بیٹھنے سے، اس مجلس میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنی بری مجلس ہے کہ جو اس طور پہ اختتام پذیر ہوئی ہو کہ وہاں پر آقا علیہ السلام کا درود و سلام نہ بھیجا گیا، مگر ہماری گفتگو دنیاوی گفتگو ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو ہم غیبت اور چغلی کرتے ہیں اس کا انجام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں آقا کی بارگاہ میں آئیں کہ یا رسول اللہ، ہم سے دن بھر ہم نے جو روزہ رکھا اور اب آدھا روزہ ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن ہمیں اس روزے کو مکمل کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم سے یہ روزہ مکمل نہیں ہو پائے گا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم روزہ توڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج دن بھر جو کچھ تم نے کھایا، آقا نے پیالہ سامنے کر دیا، آقا نے فرمایا اس میں کیا کر دو، الٹی کر دو۔ جب انہوں نے کیا کی تو اس میں خون بھی تھا اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں عام دنوں میں حلال تھی، روزے میں اللہ نے ان کے لیے پابندی لگا دی، ان سے تو تم رک گئی، مگر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ حرام چیز کیا تھی کہ جب انسان غیبت اور چغلی کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ پیالہ بھر گیا خون سے اور گوشت۔ آقا نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم اپنے آپ کو بچا نہ سکی اور وہ قوت ایمانی تمہیں نصیب نہ ہو سکی جو تمہیں روزہ مکمل کرنے کی طرف لے جا سکے۔ جہاں پر ہم نے اپنے پیٹ کا روزہ رکھنا ہے، وہاں پر اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے، آقا نے فرمایا کہ جو دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو شب بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے ایک شرط اور بھی لگا دی۔ آقا علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، آقا نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الظمأ، آقا نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں سوائے پیاس کے انہیں کچھ نہیں حاصل رسول ہونے والا، سارا دن پیاس سے رہیں گے مگر آخر پر ثواب اللہ نہیں دے گا۔ اور آقا نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے لوگ ہوں گے قیام کرنے والے، کتنے لوگ ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے، کتنے لوگ ہوں گے اللہ کے حضور تہجد گزار بننے والے، مگر آقا نے فرمایا سوائے جاگنے کے انہیں کچھ حاصل رسول نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم قیام کرو، تو پھر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو اور اپنی ذات کا احتساب، تو پھر جب تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جہاں پر پیٹ کا روزہ ہے وہاں پر آنکھ کا روزہ بھی ہے۔ ہم نے کسی حرام چیز کو نہیں دیکھا، اور یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ واحد ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے اسماعیل صاحب جو انسان کو ہر گناہ سے روکتی ہے۔ انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ یار میں روزے سے ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پاؤں کا روزہ بھی ہے کہ پاؤں کے ساتھ برائی کی طرف نہیں جانا، ہاتھ کا روزہ بھی ہے رشوت نہیں لینی، اس سے برے کام نہیں کرنے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ۔ عام طور پر ہم جو چسکے سے باتیں سنتے ہیں، روزے کے دنوں میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ تم روزہ رکھو گے تو اس روزے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس روزے کو کمپلیٹ تم نے پہنچانا ہے۔
تو باری تعالیٰ وہ کیسے پہنچے گا؟ جب تم ان باتوں سے بچ جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خواتین غیبت اور چغلی میں ملوث ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب خواتین جہاں بیٹھتی ہیں بڑی گفتگو کرتی ہیں، مگر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اریت النار، میں نے دوزخ کو دیکھا، فاذا اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ تر خواتین تھیں، یکفرن، وہ کفر کرتی تھی، بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، انکار کرتی تھی، ایک نعمت کو جھٹلاتی تھی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کفر کرتی تھی، کس چیز کا کفر کرتی تھی؟ قیلا، صحابہ نے کہا یکفرن باللہ، یا رسول اللہ وہ اللہ کا کفر کرتی تھی جس کی وجہ سے جہنم میں تعداد خواتین کی زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قال یکفرن بالعشیر، آقا نے فرمایا وہ خواتین جو اپنے خامدوں کا کفر کرتی، جو اپنے خامدوں کا ادب نہیں کرتی، جو اپنے خامدوں کو تنگ کرتی ہیں۔ آقا نے فرمایا نا، آقا علیہ السلام نے کہ اگر میں حکم دیتا اور یہ اجازت ہوتی کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ روا ہوتا میری امت میں تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ آقا نے فرمایا لو کنت آمرا، اگر میں کبھی حکم دیتا ان یسجد لأحد، کہ تم میں سے کسی کو بھی سجدے کا حکم دیتا، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ تو روزے کی حالت میں بھی اگر انسان غیبت اور چغلی سے نہیں اپنے آپ کو بچا پاتا تو روزہ صحیح سالم اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہم نے سنی، آقا نے فرمایا کہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ باری تعالیٰ، روزہ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے روکا، میری شفاعت قبول فرما، اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ قرآن یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو سونے سے روکا، آرام سے روکا، راتوں کو قیام کروایا، کہیں یہ قرآن سن رہا ہے کہیں سنا رہا ہے، اللہ قرآن کی اس سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، مگر تب جب ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا روزہ، ہماری ہر طاعت، ہر عبادت اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ پیش ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں تو خواتین، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خواتین اپنے خامدوں کا احترام نہیں کرتی تو دیکھیے جو اللہ قیامت کے دن مومن کو جو حوریں عطا کرے گا اس نیکی کے بدلے میں، وہ حوریں بھی یہ منظر دیکھتی اور کیا کہتی؟ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، وہ اس بدبخت بیوی سے مخاطب ہوتی ہیں، وہ حوریں جو حوروں کی سردار ہیں، حور عین ہیں، موٹی موٹی آنکھوں والی، خوبصورت، کہ اے دنیا میں اس شخص کی بیوی بننے والی اسے تنگ نہ کیا کر، اسے پریشان نہ کیا کر، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تیرے حقوق بجا لاتا ہے، تیرے سارے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے باوجود تو اسے بے جا تنگ کرتی ہے۔ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا کانت زوجتہ من الحور العین، اگر دنیا کی بیوی اسے تنگ کرتی ہے تو وہ جو اللہ حور عطا کرے گا تو وہ یہ کہتی ہے لا تؤذیہ، تو اسے تنگ مت کر، فقاتلک اللہ فانما، اللہ تجھے قتل کرے، اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، وہ حور یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یہ کچھ مدت کے لیے تیرا خامد ہے دنیا کے اندر، بس اس کی زندگی جو ہی مختصر زندگی ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر اسے لوٹ کے ہماری طرف آنا۔ تو دوستان محترم، جو انسان اگر اپنی زبان کو ان لغویات سے بچاتا نہیں تو اس کا روزہ اس قابل نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کر سکے۔ روزے کی 3 اقسام ہیں، ایک وہ روزہ جو فرضی روزہ ہے، ایک روزہ ہے جو نفلی روزہ ہوتا ہے، اور ایک روزہ ہوتا ہے جو وصال کا روزہ ہے جو آقا علیہ السلام نے رکھے۔ اب جو فرضی روزہ ہے جو ہم پہ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے، اگر کوئی فرض روزہ توڑ دیتا ہے، جہاں اس کی قضا لازم ہے وہیں اس کا کفارہ بھی لازم ہے، جہاں اس کی قضا لازم ہے وہیں اس پہ کفارہ بھی لازم ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، اب پہلے کفارہ سن لے کہ کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے،
اس نے پانی پی لیا، اس نے کوئی غلط کام کر دیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب ایک تو اس کی قضا لازم ہے کہ روزہ بعد میں رکھے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرے. تو آج کے دور میں تو غلام ہے نہیں کہ جنہیں آزاد کیا جائے. پھر کیا ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور 2 مہینے اس حال میں روزے رکھے کہ ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں آئے گا، چھوٹے گا نہیں. اگر اس نے 50 روزے 55 روزے پورے کر لیے، بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا نہیں، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، دوبارہ سے جسے پنجابی میں کہتے ہیں مڑ سے شروع کرے سے پھر شروع کرے گا. اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا پیٹ بھر. ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، مدثر بھائی امیر حسین صاحب جی، آپ نے یہ واقعہ بڑا مشہور سن رکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آقا ہے مختار بندے، آقا ہے مختار. تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیا اختیار عطا کیا؟ ایک بندہ آقا کی بارگاہ میں آیا اور آقا کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، روزہ تو رکھا، نیت بھی ٹھیک کی تھی، بلا توڑ نہ چاڑ سکا، غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا. یا رسول اللہ امت کی کفارہ کی سزا ہے؟ آقا فرمایا اب غلام آزاد کر. بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں، تیری طاقت ہی نہیں، میں غلام گن کے آزاد کری. واہ کیا محبت ہے جی، کیا پیار بھی کر. آقا فرمایا بات 60 روزے چا رکھ. آخر لگا یا رسول اللہ ایک روزہ تو توڑ چڑھا نہیں تھے، 60 میں کی رکھے سر. آقا علیہ السلام فرمایا بات 60 مسکینہ کھانا کھوا. یا رسول اللہ میں مسکینہ کھانا کی کھوائی، میں نے طاقت ہی نہیں. آقا فرمایا بات بیٹھ. تھوڑی دیر آقا نے بارگاہ میں بیٹھ گیا. آقا نے کوئی صحابی کوئی غلام آقا نہ پروانہ مستانہ آیا، ایک ٹوکرا کھجورا نہ چاہ کے آقا نے بارگاہ تحفے کے طور پہ پیش کرتا. یا رسول اللہ میں سنی بارگاہ جانا پہ ہوں، یہ ٹوکرا کھجورا نہ گدی آیا. یا رسول اللہ قبول فرمایا. آقا قبول فرمایا. آقا فرمایا کدے گیا بھائی وہ جڑا پہلے میں روزہ ٹوٹ گیا، میں روزہ توڑ نہ چاڑ سکا، روزہ توڑ دیتا. جی یا رسول اللہ میں حاضر تھے بیٹھا. آقا فرمایا اچھا وطین کر ہی ٹوکرا کھجورا نہ گھنوائن تے مدینہ شہر نے غریباں چ وڈ دے تو نے طرف کفارہ ہو گیا سی. آخر لگا یا رسول اللہ میں نے تو ود کے غریب بھی کوئی نہیں. ہائے ہائے. آقا فرمایا اچھا وج مت اپنے گھر آ گیا جی کھجورا کھوا، آپ بھی کھجورا کھا، یہ تو نہیں طرف صدقہ ہو گیا سی تے تھوڑے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. حکم شرعی تہی لے کہ 60 روزے رکھ. اور آقا نے بارگاہ جا کے حرم یا رسول اللہ میں نے ہمت نہیں، بس 60 مسکینہ کھانا کھوا، غلام آزاد کر. یا رسول اللہ یہ ہمت نہیں. آقا فرمایا بس گنوائیں ان کھجورا آپ بھی کھا، گھر والا بھی کھوا، تھوڑی طرف کفارہ ہو گیا. اتنے وقت حدیث پاک کے الفاظ آ رہے ہیں، مجھے صحابی گل روایت کی تھی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدت انیابہ، جسے وہ ٹوکرا چاہ کے خوشی کے نال گھر والے پلے ٹرا. آقا اسا ویکھ کے انج مسکرائے نہ کھلکھلا کے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھ مبارک سامنے ظاہر ہو گئی. واہ میں نے غلام امتی ہے، مجھ مزے کا کیا بات ہے. ہائے ہائے. یا رسول اللہ وہ شاعرہ نے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ایسی، حضور کی عدالت ایسی کہ اتنے مجرم پھانسی نہیں لگنے، اتنے کوئی مجرم آ بھی بنا آقا نے صدقے، آقا نے سفارش، آقا نے شفاعت، آقا نے دعا مانے صدقے لازم تو جہنم ہوئی پئی ہونی، مگر آقا نے دعا مانے صدقے اللہ جنت عطا کرے. سبحان اللہ. کیا بات. تے آقا علیہ السلام سان تک کے مسکرائے. ویسے تو آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہی کہ آقا علیہ السلام تبسم فرمانے. آقا علیہ السلام تبسم فرمانے ہے کہ موتی جھڑنے، روشنیاں پھیلنی. مگر آقا علیہ السلام میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام حسین، آقا علیہ السلام نے داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی. ہوں دوستان محترم کچھ لوگ شوال نے 6 روزے رکھے ہیں عید تو بعد. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک وہاں کہ 2 حدیثاں اعتکاف نے حوالے نہ کہ جڑے لوگ اعتکاف بیٹھے کتنا اللہ پاک